الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن مجید سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نورانی قاعدہ اگر آپ نے اچھے سے نہیں پڑھا ہے تو آپ قرآن مجید اچھے سے نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ نورانی قاعدہ اچھے سے پڑھ لیا ہے تو آپ قرآن مجید بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج سے بالکل اسٹارٹنگ سے ہم لوگ قرآن مجید سیکھنے کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی کرتا رہوں گا کہ قرآن مجید کی تعلیم ہر گھر تک پہنچ جائے۔ آپ بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ اس کلاس سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آج سے بالکل ہماری اسٹارٹنگ ہے قرآن مجید سیکھنے کی، اور قرآن مجید سیکھنے کے لیے نورانی قاعدہ کا پڑھنا بہت اہم ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم الف سے یا تک پڑھیں گے۔ الف، با، تا، ثا پورا مکمل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عربک الفابیٹس۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان ہو سکے اس طرح سے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے۔ تو آج میں پڑھنے جا رہا ہوں نورانی قاعدہ کا پہلا سبق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کے معنی آتے ہیں الگ الگ حروف۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ جیسے یہ گھر میں، یہ کھانے میں ایک ورڈ ہے، یہ کھانے میں ایک ورڈ ہے، یہ کھانے میں ایک ورڈ ہے، تو یہ سب الگ الگ ہے، اس کو کہیں گے مفردات۔ مفرد کہتے ہیں ایک حرف کو۔ ایک حرف مفرد، اور ایک سے زیادہ، دو ہو گئے، دو سے زیادہ جتنے ہوئے اس کو کہتے ہیں مرکبات۔ ابھی ہم مفردات پڑھ رہے ہیں، سب الگ الگ حروف کو۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں اور جمع اس کی مفردات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الف، الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با، دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ با، تا، زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے تا ادا ہوتا ہے۔ تا، ثا، زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے لگانے سے ثا ادا ہوتا ہے۔ ثا، جیم، زبان کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، جیم، حا، حا، حلق کے بیچ والے حصے سے حا ادا ہوتا ہے۔ خو، حلق کے اوپر والے حصے سے خو ادا ہوتا ہے۔ خو، دال، زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے۔ دال، ذال، زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ذال ادا ہوتا ہے۔ ذال، را، زبان کے کنارے کو اوپر والے ڈاڑھ سے لگانے سے را ادا ہوتا ہے۔ را، زا، زبان کی نوک
کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے زا ادا ہوتا ہے. زا. سین. زبان کی نوک کو نیچے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے سین ادا ہوتا ہے. سین. شین. زبان کے بیچ کے حصے سے شین ادا ہوتا ہے. شین. صاد. زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے صاد ادا ہوتا ہے. صاد. ضاد. زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑھ میں لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد. طا. زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے طا ادا ہوتا ہے. طا. ظا. زبان کی نوک کو سامنے کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. عین. عین. حلق کے بیچ والے حصے سے عین ادا ہوتا ہے. غین. غین. حلق کے اوپر والے حصے سے غین ادا ہوتا ہے. غین. فا. سامنے کے دو دانتوں کے نیچے کے ہونٹ کو اندر کے حصے سے لگنے سے فا ادا ہوتا ہے. فا. سامنے کے دو دانتوں کے نیچے کے ہونٹ کے اندر کو لگنے سے فا ادا ہوتا ہے. قاف. قاف. زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ادا ہوتا ہے. کاف. زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. لام. زبان کے کنارے کو اوپر ڈاڑھ میں اوپر کی ڈاڑھ میں لگانے سے لام ادا ہوتا ہے. میم. دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے سے میم ادا ہوتا ہے. میم. نون. زبانوں کے کناروں سے نون ادا ہوتا ہے. نون. واو. دونوں ہونٹوں کو نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. ہا. حلق کے نیچے کے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے. ہا. حمزہ. حمزہ. حلق کے سرے سے حمزہ ادا ہوتا ہے. یا. زبان کے بیچ والے حصے سے یا ادا ہوتا ہے. یا. ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں. الف. با. الف جلدی پڑھیں گے الف کو. با. اس کو ایک الف کھینچیں گے. تا. ثا. جیم. اس کو 5 الف کھینچیں گے کیونکہ یہ مد ہے نا، اس کے لیے اس کو 5 الف کھینچیں گے. جیم. حا. خا. 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، چاہے زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، کوئی بھی حرکات میں سے کوئی بھی آ جائے، ہمیشہ یہ حرف موٹے پڑے جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں خصہ ضغطن قذ. اس کا الگ الگ ورڈ یہ ہے: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. اس کو کہتے ہیں خصہ ضغطن قذ. یہ ورڈ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم.
نون واو ہا حمزہ یا امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔